السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عمان کی حکومت نے ہندوستانی اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کو رمضان المبارک کے دوران 23 تا 25 مارچ عمان کے دارالحکومت مسقط میں 2 مذہبی لیکچرز دینے کی دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہندوستان میں منی لانڈرنگ اور نفرت انگیز تقریر کے متعدد الزامات کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اسلامی مبلغ ہے جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ہیں۔ وہ 2017 سے ملیشیا میں مقیم ہیں۔ عمان کی وزارت اوقاف اور مذہبی امور نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام اور ثقافتی تبادلے کے شعبے کی نمائندگی کرنے والے وزارت مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک عالمی ضرورت ہے کہ عنوان سے ایک لیکچر جمعرات 1 رمضان 1444 یعنی 23 مارچ 2023 کی شام عمان کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد کیا جائے گا۔ کئی مہینوں کی قیاس آرائیوں کے بعد حرمین شریفین کے امور کی دیکھ بھال کرنے والے مرکز نے رمضان سے قبل سالانہ تراویح کے شیڈول کی اجرائی عمل میں لائی، جس کے ذریعے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ شیخ سعود الشہروم مسجد حرم کے امام و خطیب کی حیثیت سے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ شیخ سعود الشہروم ایک ممتاز اور مسلمہ قاری رہے ہیں جو 32 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے 12 ربیع الاول 1443 کو مسجد حرم مکہ مکرمہ میں اپنی آخری نماز کی امامت کی تھی۔ واضح ہے کہ رواں سال کے اوائل جنوری سے ہی حرم کے ایک معروف امام کے استعفے کے حوالے سے افواہیں گردش کرنے لگی تھی۔ فروری میں ہی ایک ویب سائٹ نے جو اسلامی دنیا کی خبریں دیتی ہے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ زیر بحث امام اور حقیقت شیخ سعود الشہروم تھے، تاہم ان کے قبل از وقت سبکدوش ہونے کی وجوہات کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ انہیں مسجد حرم کے بے حد خوش لہن قاریوں، ائمہ و خطباء میں شمار کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے قومی مرکز برائے موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز مکہ مکرمہ میں ریجن میں درجہ حرارت سب سے زیادہ جبکہ طریف میں سب سے کم رہی۔ موسمیاتی مرکز کی جانب سے جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جمعے کے روز مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 34 ڈگری جبکہ سب سے کم 60 ڈگری سینٹی گریڈ طریف میں رہا۔ مدینہ منورہ اور جدہ میں پارہ 32 ڈگری، جیزان اور الخنفذہ میں 31 جبکہ وادی الدواسر شرورہ العلا میں 30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ یورپی ملک آسٹریا سے آئے ایک سیاح جوڑے کا کہنا ہے کہ سعودی عرب عالمی سطح پر سیاحت کے لیے مثالی ملک ہے۔ العلا کے خوبصورت مناظر قابل تعریف ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آسٹریا کے 45 سالہ فوٹوگرافر ایڈریڈ اوران کی اہلیہ سلوینا فرینک کا کہنا ہے کہ ہماری قسمت اچھی تھی جو ہمیں اونٹوں کی دوڑ کا پروگرام العلا میں دیکھنے کو ملا۔ الاتفاقیہ طور پر اس پروگرام کا اشتہار نظر سے گزرا تھا۔ بعد ازاں العلا کے ایک باشندے نے ہماری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہمیں اپنی گاڑی سے اس جگہ پہنچا دیا جہاں العلا کپ کے حوالے سے اونٹوں کی دوڑ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عوام پردوسیوں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ غیر ملکی سیاحوں کے سامنے اپنے وطن کی خوبصورت تصویر پیش کرنے کے لیے پرجوش رہتے ہیں۔ نائب وزیر حج و عمرہ عبدالفتاح مشاد کا کہنا ہے کہ حج سیزن کی تیاریاں جاری ہے۔ حجاج کرام کو بحفاظت مشاعر مقدس میں نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے کے لیے عملی طور پر تجرباتی مشقوں پر کام جاری ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق نائب وزیر حج نے الاخباریہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایام حج میں مشاعر مقدسہ میں سب سے اہم مرحلہ حجاج کرام کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے کا ہوتا ہے، جس کے لیے بسوں اور ٹرینوں کے ذریعے منتقلی کا عمل ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے آئرلینڈ کے صدر مائیکل ڈی بیگنز کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے جو 17 مارچ کو منایا گیا۔ نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے بھی اس موقع پر صدر آئرلینڈ اور وزیر اعظم لیو وارڈکر کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ متحدہ عرب امارات کے توانائی اور انفراسٹرکچر کے وزیر سہیل بن محمد المزروعی نے جمہوریہ کوریا کے وزیر تجارت وکائگن آہن سے ملاقات کی، جس میں توانائی اور ماحولیات کے اقدام کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے دیگر امور میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء نے اپنے ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تجارت میں اضافے کے مواقع کا بھی جائزہ لیا اور اس سال کے اواخر میں اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے فریقین کی آئندہ 28ویں کانفرنس کی میزبانی سے متحدہ عرب امارات کے ممکنہ فوائد پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ کے نگران افسران کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرینی بچوں کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے جبراً بدر کرنا جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن برائے یوکرین کا کہنا ہے کہ سینکڑوں یوکرینی بچوں کو غیر قانونی طریقوں سے روس منتقل کرنے کے دلائل موجود ہے۔
کمیشن کی رپورٹ روس کے یوکرین میں دیگر جنگی جرائم کے بھی مرتکب ہونے کی معلومات پر مبنی ہے۔ ان جرائم میں اسپتالوں پر حملے، جدوکوب، زبردستی اور دانستہ طور پر قتل کرنا جیسے گھنونے فعل شامل ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ آئندہ ہفتے روس کا اہم دورہ کریں گے۔ چینی امور خارجہ کے مطابق صدر شی جن پنگ 20 سے 22 مارچ تک روس کا دورہ کریں گے۔ یہ فروری 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد چینی صدر کا پہلا دورہ روس ہوگا۔ اس سے قبل سپٹمبر 2022 میں چین کے صدر نے روسی ہم منصب پوٹن سے ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی تھی۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شوگو نے روسی جنگی طیاروں کے ان پائلٹوں کو انعامات سے نوازا جنہوں نے بحر اسود میں امریکہ کے MQ-9 قسم کے ڈرون کو مار گرایا تھا۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں یاد دہانی کرائی گئی کہ امریکی MQ-9 قسم کے ڈرون عارضی حیثیت کے علاقے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحر اسود میں گر کر تباہ ہو گئے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شوگو نے Su-27 طیارے کے پائلٹوں کو ایوارڈ سے نوازا ہے۔ US یورپی فورسز کمانڈر نے 14 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ 2 روسی Su-27 طیاروں نے بحر اسود میں MQ-9 US قسم کے ڈرون سے چھیڑ چھاڑ کی اور MQ-9 بین الاقوامی پانیوں میں گر کر تباہ ہو گئے۔ نیوزی لینڈ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے قانون سازوں اور پارلیمنٹ کے دیگر اراکین پر چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک کو عوامی فون پر استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دے گا۔ حکام نے بتایا کہ یہ اقدام حکومت کے سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مشورے پر کیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں پابندی اس ماہ کے آخر میں نافذ العمل ہو جائے گی۔ اسی طرح کے فیصلوں کے بعد دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح کا عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ تاہم ملک میں پابندی کے فیصلے کا اطلاق صرف پارلیمنٹ میں موجود تقریباً 500 افراد کے عوامی فونز پر ہوگا، تمام سرکاری ملازمین پر نہیں، جیسا کہ امریکہ اور برطانیہ میں ہے۔ آسٹریلیا کے گورنر جنرل نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کے سرکردہ صنعت کار اور انسان دوست رتن ٹاٹا کو آسٹریلیا اور ہندوستان کے تعلقات بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور انسان دوستی کے لیے ممتاز خدمات کے لیے آرڈر آف آسٹریلیا کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 2022 تک رتن ٹاٹا، ٹاٹا سنز کے چیئرمین ایمریٹس اور ٹاٹا گروپ کے سابق چیئرمین کی مجموعی مالیت 3,800 کروڑ روپے ہے۔ گورنر جنرل کے دفتر کے ایک بیان میں پڑھا گیا، آسٹریلیا بھارت تعلقات کے لیے ان کی حمایت کے اعتراف میں وہ جنرل ڈویژن آف دی آرڈر آف آسٹریلیا میں ایک اعزازی افسر کے طور پر تقرری کے ساتھ باضابطہ قومی شناخت کے لائق ہیں۔ آسٹریلیا کے گورنر جنرل کے مسٹر رتن ٹاٹا کو آسٹریلیا بھارت تعلقات، خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری اور انسان دوستی کے لیے ممتاز خدمات کے لیے آرڈر آف آسٹریلیا میں ایک اعزازی افسر مقرر کرنے کے اعلان پر خوشی ہوئی۔ بیری اوفیرل آسٹریلیا ہندوستان میں بانی کمشنر نے جمعے کو ٹویٹ کر کے یہ بات کہی۔ پاکستان میں سیاسی حالات میں لمحہ بلمحہ ڈرامائی تبدیلی آ رہی ہے۔ گزشتہ 3 روز سے لاہور میں سیاسی درجہ حرارت اس شدت کو پہنچ گئی کہ ایک عدالتی وارنٹ پر عمل درآمد کروانے کے لیے پولیس ہزاروں اہلکاروں کے ساتھ بھی عمران خان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان تصادم میں 60 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ کشیدگی میں اس وقت کمی آئی جب PTI کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو عمران خان کی رہائش گاہ زما پارک پر کسی بھی طرح کے ایکشن سے روک دیا، لیکن اس عدالتی حکم کے آنے تک پولیس اور PTI کے درمیان معاملات بہت آگے جا چکے تھے۔ PTI کارکنوں نے پولیس کی تقریباً 12 گاڑیاں نظر آتش کی تو پولیس نے بھی سینکڑوں آنسو گیس کے شل برسائے، حتیٰ کہ عمران خان کے گھر میں بھی کئی شل گرے ہیں۔ جمعے کو پولیس ایکشن روکے جانے کی تیسری عدالتی پیشی میں جب IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عدالت میں آمنے سامنے ہوئی تو تب بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس تصادم پر پولیس نے مقدمات درج کیے ہیں، ان کارکنوں کی گرفتاری مشاورت سے ہو۔ تاہم IG پنجاب نے عدالت میں صاف جواب دیا کہ وہ ملزمین سے مشاورت کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے عدالت سے دوبارہ استفسار کیا کہ اسلام آباد عدالت کے وارنٹ ابھی قائم ہیں تو زما پارک جانے سے متعلق کیا حکم ہے، لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تمام مقدمات میں ضمانتیں منظور کی تو پولیس نے انہیں باحفاظت زما پارک روانہ کیا۔ کویت کی وزارت تعلیم کے مطابق تقریباً 1815 مرد اور خواتین غیر ملکی اساتذہ کو تعلیمی سال کے اختتام پر فارغ کر دیا جائے گا۔ کویت وزارت میں کام کرنے والے 200 سے زائد غیر ملکی محکمے کے سربراہوں کا کام بھی ختم کر دیا جائے گا۔